ڈاکٹر دارا نے، جس کو ڈاکٹر پرویز کی نیت پر شک تھا، پوچھا، مثلاً تم اس سے انسانی معاشرے کی بھلائی کا کیا کام لوگے؟ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، مثلاً ہم اس کی مدد سے دہشت گردوں کو ختم کریں گے، جرائم پیشہ افراد اور منشیات کے سمگلروں کو گرفتار کرائیں گے، اور وہ بھی اس طرح کہ انسانی بھلائی کے کام لیں۔ ڈاکٹر دارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا پرویز اپنے بنائے ہوئے انسان کو کنٹرول کر کے اس سے دو ایک کام منہ رکھنے کو بھلائی کے لیے لے گا، اور باقی اس کی مدد سے لوگوں کی تجوریاں اور بینکوں میں ڈاکے ڈلوائے گا اور اپنے دشمنوں کو قتل کروائے گا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، مگر اسے کون سا لباس پہنایا جائے؟ کوٹ پتلون اس کے سائز کے سلوانے پڑیں گے۔ دارا نے کہا، ابھی تو اسے دھوتی کرتا ہی کسی نہ کسی طرح پہنا دیتے ہیں، بعد میں ناپ لے کر سوٹ بھی سلوا دیں گے۔ یہ ٹھیک رہے گا، یہاں سے کوئی سفید چادر پکڑو۔ دارا لیبارٹری کی الماری میں سے سفید چادر نکال کر لے آیا۔ انہوں نے جلدی زندہ لاش کے جسم پر لپٹی ہوئی ساری پٹیاں کینچی سے کاٹ کر اتار دیں۔ سفید چادر دھوتی کی طرح اس کی کمر پر کس کر باندھ دی۔ لیبارٹری میں ہی ایک آپریشن کرنے والا لمبا سبز کرتا نکال کر لاش کو پہنا دیا۔ اب وہ لاش کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شام کے وقت لاش کے ایک ہاتھ نے ہلکی سی جنبش کی اور اس کے حلق سے گھرراہٹ کی ہلکی سی آواز نکلی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا جلدی سے لیبارٹری کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ریموٹ کنٹرول ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں تھا۔ ریموٹ کنٹرول پر چھوٹے چھوٹے 6-7 بٹن تھے۔ ایک بٹن کو دبا کر لاش سے کہا جاتا تھا کہ اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ دوسرے بٹن سے لاش کو ایک طرف چل پڑنے کے لیے سگنل دیے جاتے تھے۔ ایک بٹن کو دبانے سے لاش کے ذہن میں یہ خیال ڈالا جاتا تھا کہ وہ فلاں کام کرے۔ ایک اور بٹن دبانے سے لاش کو واپس چلے جانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ایک سرخ بٹن کو دبانے سے لاش سے کہا جاتا تھا کہ وہ سو جائے۔ دونوں ڈاکٹر بے چینی سے لاش کو دیکھ رہے تھے، جو ڈاکٹروں والا لمبا سبز کرتا پہنے اور دھوتی باندھے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے آہستہ سے کہا، پرویز اسے سگنل دو کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ پرویز نے سرگوشی میں کہا، نہیں، پہلے اسے پوری طرح ہوش میں آ جانے دو، نیم بے ہوشی کی حالت میں سگنل کا اثر نہیں ہوگا۔ لاش آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لاش کو پوری طرح ہوش آیا، ڈاکٹر پرویز نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دبا دیا۔ پہلے تو لاش بے حس و حرکت پڑی رہی اور اس کے حلق سے گھرانے کی آوازیں نکلتی رہیں، لیکن جب ڈاکٹر پرویز نے دوسری مرتبہ بٹن دبایا تو لاش کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اٹھ کر اپنے پاؤں پر پورے قد سے کھڑی ہو گئی۔ سرجن ڈاکٹروں والے سبز جوغے اور سفید دھوتی میں لاش کوئی دیو ہیکل سرجن ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ دارا نے خوشی سے تقریباً چیختے ہوئے کہا، پرویز اسے پھر لٹا دو، یہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ لیبارٹری کی دیوار میں اوپر چھت کے قریب لمبے شگاف کی طرح کے روشن دان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی اور بڑا بلب بھی روشن تھا۔ لاش بالکل سیدھی کھڑی نیم واز سفید سنگ دل آنکھوں سے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پرویز نے کہا، یہ میرے کنٹرول میں ہے، شور نہ مچاؤ۔ اور پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ لاش بوجھل قدم اٹھاتی دیوار کے ساتھ لگی الماری کی طرف چلنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز نے ایک اور بٹن دباتے ہوئے لاش سے کہا، الماری کھول کر اس کے پہلے خانے میں سے ایک بوتل اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ لاش الماری کے پاس جا کر رک گئی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر الماری کھولی اور پہلے خانے میں سے ایک بوتل اٹھا کر الماری کے پاس ان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے مسرت سے بھرپور آواز میں نعرہ لگایا، ہم نے ایک پورا آدمی بنا دیا، ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے ڈاکٹر دارا، خدا کی قسم اس دفعہ نوبیل پرائز ہم دونوں کو ملے گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، تو کیا تم اس نقلی انسان کا کھلم کھلا مظاہرہ کرو گے؟ پرویز بولا، ابھی ہم ایسا نہیں کریں گے، ابھی ہم اس کو ٹریننگ دیں گے، یہ مشق میں پکا ہو جائے گا، پھر اسے مارکیٹ میں لے آئیں گے۔ ڈاکٹر دارا خوب جانتا تھا کہ پرویز جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس نقلی انسان اور زندہ لاش سے مجرمانہ کام لینا چاہتا ہے، وہ اسے کھلم کھلا مارکیٹ میں کبھی نہیں لا سکتا، ورنہ دوسرے سائنسدان کے آگے اس زندہ لاش کا مظاہرہ کروا سکتا تھا۔ ہاں، اب وہ اس زندہ لاش کی مدد سے اپنے تمام دشمنوں کو ٹھکانے لگا چکے اور بڑے بڑے بینکوں میں اس کی مدد سے ڈاکے ڈلوا کر کروڑوں روپے جمع کر لے گا، تو پھر شاید وہ زندہ لاش کو مارکیٹ میں لے آئے گا۔ زندہ لاش بوتل ہاتھ میں لیے الماری کے بالکل پاس روبوٹ کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، آؤ اپنی تحلیق کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا ڈر رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ قریب جانے سے زندہ لاش ان کی گردنیں نہ مروڑ ڈالے، لیکن لاش نے ایسا نہ کیا۔ لاش ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ وہ لاش کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر دارا کی لاش کو دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لاش کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی مرگ آور دہشت تھی، جس کو دیکھ کر ہی آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔
ڈاکٹر پرویز نے بے دھڑک ہو کر لاش کے ہاتھ کو آہستہ سے پکڑ لیا۔ لاش نے آگے سے کوئی حرکت نہ کی۔ پرویز بولا، دارا، یہ شخص پوری طرح میرے قابو میں ہے۔ اب یہ وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گا، وہی سوچے گا جو میں اسے کہوں گا۔ ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ابھی تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک سبز بٹن دباتے ہوئے لاش سے کہا، لیبارٹری کے دروازے کے پاس جا کر دیکھو، باہر کوئی آدمی ہماری باتیں تو نہیں سن رہا۔ لاش حرکت میں آ گئی، آرام آرام سے قدم اٹھاتی لیبارٹری کے کھلے دروازے تک گئی اور رک گئی۔ پھر گردن باہر نکال کر پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب دیکھا، وہیں سے واپس پلٹ کر اپنی پہلی والی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بڑے سر کو نفی کے انداز میں دائیں بائیں ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ باہر کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرویز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کرسی کھینچ کے اسٹریچر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے دارا کو بھی اپنے پاس بٹھا لی اور کہنے لگا، بتاؤ، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک جیتے جاگتے سوچتے ہوئے انسان کو ایجاد نہیں کیا؟ ابھی تک یورپ، امریکہ کے سائنسدانوں نے اتنی زبردست ترقی کے باوجود صرف سٹیل اور پلاسٹک کا روبوٹ انسانی تخلیق کیا ہے، مگر میں نے زندہ انسان تخلیق کر کے دکھا دیا ہے۔ خدا کی قسم، اب میں مختلف مردہ آدمیوں کی بیکار لاشوں کے ٹکڑے جوڑ کر جتنے چاہوں انسان بنا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، یہ کفر کی باتیں ہیں پرویز، اللہ کے آگے توبہ کرو، اور اب بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی اس زندہ تخلیق کو ضائع کر دو، اسے ختم کر ڈالو، نہیں تو ہم کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ لوگ ہمارے جسم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر چیلوں اور کووں کو کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو دارا، اس لیے تم میری زندہ تخلیق کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم نہیں چاہتے کہ دنیا مجھے سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر کہہ کر پکارے۔ دارا نے بھی غصے میں کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس مشرکانہ تخلیق پر۔ میں تو اس دن کو کوس رہا ہوں جب میں تمہاری اس مجرمانہ سوچ میں تمہارے ساتھ شامل ہوا۔ پرویز، میں تمہیں ایک بار پھر بلکہ آخری بار خبردار کرتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کو للکار رہے ہو۔ ٹکڑے کر کے ٹکڑوں کو بڑے احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دو اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ میں بھی تمہارے ساتھ خدا سے معافی مانگوں گا، بلکہ میں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کا طلبگار ہوں۔ ڈاکٹر پرویز بڑا عیار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ تیش میں آ کر اپنی لاش کو حکم دیتا کہ وہ اس آدمی کی گردن مروڑ دے، اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے پیارے دوست، مجھے ایک بار شہر بلکہ ملک کے تمام سمگلر اور دہشت گرد اپنے بنائے ہوئے انسان کی مدد سے پولیس کے حوالے کروا لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنی اس تخلیق کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے بڑے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دوں گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کاش تم ایسا کر سکو، مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کا کندھا دباتے ہوئے کہا، یا تم تو ویسے ہی مجھ پر شک کرنے لگے ہو۔ یقین کرو، میں اپنے بنائے ہوئے انسان سے کوئی ناجائز کام نہیں لوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں نوبیل پرائز ملے، سائنس کی تاریخ میں ہمارا نام عزت و احترام سے لیا جائے۔ پھر بھلا میں اپنی تخلیق سے کوئی برائی کا کام کیسے لے سکتا ہوں؟ اچھا، اب خاموش ہو کر بیٹھے رہو، میں تمہیں اپنی تخلیق سے ایک اور کام لے کر دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس زندہ لاش کا کوئی نام رکھنا پڑے گا۔ سوچ کر بتاؤ، ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ ڈاکٹر دارا نے بادل نخستہ کہا، اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز کہنے لگا، میں چاہتا ہوں میں اس کا نام لے کر مخاطب کروں۔ میری اس حیرت انگیز تخلیق کو معلوم ہو کہ اس کا ایک نام بھی ہے، کیا نام رکھیں اس کا؟ ڈاکٹر پرویز سوچنے لگا، پھر بولا، زناش کیسا رہے گا یہ نام؟ میں نے کالج کے زمانے میں یہ نام ایک اردو کے ناول میں پڑھا تھا، مصنف نے کسی حبشی غلام کا نام رکھا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، جو چاہے نام رکھ لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پرویز بولا، اوکے، تو پھر یہی نام ٹھیک ہے، بس آج سے ہماری تخلیق کا نام ہوا زناش۔ ڈاکٹر پرویز نے زندہ لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، دارا، خدا کی قسم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھو، صاف لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اس نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ہم نے اس کا نام زناش رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس کا تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا وہ سرخ بٹن دبا دیا جس کے سگنل سیدھا زناش لاش کے دماغ میں جاتے تھے۔ اس نے لاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زناش، کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ اگر سن رہے ہو تو اپنا سر آہستہ سے اوپر نیچے ہلاؤ۔ ڈاکٹر دارا یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ زندہ لاش نے آہستہ سے اپنا سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ اس نے کہا، میرے خدا، یہ زندہ لاش تو ہماری ساری باتیں سن رہی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور بے اختیار ہو کر بولا، دارا دوست، ہم دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، سب سے بڑے سرجن ہیں۔ ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے جسے آج تک بڑے سے بڑا فزیشین بھی اور بڑے سے بڑا سائنسدان بھی نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے کہا، زناش، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارا نام زناش رکھا ہے؟ زندہ لاش نے اوپر سے نیچے سر ہلا دیا
اور اس کے حلق سے ہلکی سی گراہٹ نکلی۔ ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، دارا، ہم نے واقعی میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دینے والا کام کیا ہے۔ ہماری تحقیق کے سامنے نوبیل پرائز کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں جو ہم غصے میں ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ اس نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ہم اس سے ملک کے اسمگلروں اور دہشت گردوں کو پکڑوانا چاہتے ہیں۔ ضرور یہ بھی سن لیا ہوگا، پرویز نے کہا۔ دارا بولا، پرویز، تم اس وقت شاید بھول گئے ہو کہ زندہ لاش کی کھوپڑی میں ہم نے دنیا کے سب سے بڑے قاتل اور جرائم پیشہ آدمی کا دماغ فٹ کیا ہے۔ تم ایک ایسے شخص سے یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ ملک کے قاتلوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گا، جس نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا ہے خود، اور جس کا ذہن سوچتا ہی جرائم کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے انگریزی میں کہا، خدا کے لیے اس نقلی انسان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ اس کے انداز سے لگتا ہے کہ ایسا کام شروع کر دیا۔ دارا بولا، تم انگریزی میں بات کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری بات نہیں سمجھ سکے گا؟ تم بھول گئے ہو اس کی کھوپڑی میں جس قاتل کا دماغ کام کر رہا ہے وہ انگریز تھا، چنانچہ لازمی بات ہے کہ یہ انگریزی سمجھ رہا ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تو پھر آج کے بعد ہم اس کے سامنے پنجابی زبان میں بات کیا کریں گے۔ یہ پنجابی تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکے گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اگر یہ ہماری اردو کی باتیں سمجھ گیا تھا تو کچھ بعید نہیں کہ یہ ہماری پنجابی زبان بھی سمجھنے لگے گا۔ میں تو حیران ہوں کہ ہم نے اسے اردو میں جو باتیں کی ان کو یہ کیسے سمجھ گیا۔ ڈاکٹر پرویز سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میرا خیال ہے اس زندہ لاش کے دماغ کا خانہ کھل گیا ہے، اور ظاہر ہے آسمانی بجلی کے جھٹکے سے کھل گیا ہوگا جس حصے میں ہر زبان سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زناش دنیا کی ہر زبان سمجھ سکتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں یہ کس روز دنیا کی ہر زبان بولنے لگ جائے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ پرویز، اگر تم واقعی اس تحلیق سے معاشرے کی بھلائی کے کام لوگے تو ہماری تحلیقی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا، اور رہتی دنیا تک لوگ ہمارا نام عزت سے لیا کریں گے، اور شاید خدا بھی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، دوست، تم تو خواہ میری نیت پر شک کرنے لگے ہو۔ اور تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ زندہ لاش زناش سے معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام، معاشرے کی بھلائی کے سوا اور کوئی کام نہیں لوں گا۔ اب مجھے زناش کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل دوبارہ الماری میں رکھوا لینے دو۔ بیچارہ کب سے ہاتھ میں بوتل لیے کھڑا۔ ڈاکٹر پرویز نے زندہ لاش زناش سے کہا، زناش، یہ بوتل واپس الماری میں رکھ دو، الماری بند کر دو، اسٹریچر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ زندہ لاش زناش نے بوتل الماری کے خانے میں رکھی، الماری بند کی، آہستہ آہستہ چل کر اسٹریچر تک گیا، پھر اس کے اوپر چڑھ کر بالکل سیدھا لیٹ گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک اور بٹن دبا کر زندہ لاش سے کہا، اب تم سو جاؤ، اور جب تک میں نہ اٹھاؤں سوئے رہو۔ دونوں ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ زندہ لاش نے پرویز کا حکم سنتے ہی آنکھیں بند کر لی، حالانکہ اس سے پہلے زندہ لاش نے کبھی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت نیم وا رہتی تھیں۔ دونوں ڈاکٹروں نے زندہ لاش کو غور سے دیکھا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دل کی دھڑکن چیک کی، کہنے لگا، اس کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی ہے، یہ شخص زناش سو گیا ہے۔ دونوں ڈاکٹر اسٹریچر کے قریب کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا، اب ہمیں زندہ لاش زناش کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر باتیں کرنا ہوں گی، کیونکہ میرا یقین ہے کہ یہ شخص دنیا کی ہر زبان سمجھنے لگا ہے اور اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، اگر اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا قاتل اور جرائم پیشہ آدمی ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا دماغ نیکی کی بجائے برائی کے راستے پر چل پڑے، اور یہ عین ممکن ہے۔ اگر یہ برائی کے راستے پر چلنے کا سوچتا ہے تو سوچتا رہے، اس کے دماغ کو تو میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ ریموٹ کنٹرول تو تمہارے پاس ہوگا، اور یہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی اچھا یا برا کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پہلے کی طرح کسی وجہ سے اس کے جسم میں پلانٹ کیے گئے مائکرو چپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آخر مائکرو چپس بھی تو پرزے ہیں، اور مشین کسی بھی وقت کام کرنا بند کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر دارا کے اس خدشے کے جواب میں پرویز نے کہا، اگر خدا نہ خواستہ وقت آ گیا تو ہمارے پاس ٹرنکولائزر گن تو موجود ہے ہی، ہم بے ہوشی کی گولیاں اس پر فائر کر کے اسے فوراً بے ہوش کر دیں گے اور مائکرو چپس دوبارہ لگا دیں گے، اس کی مرمت کر دیں گے۔ اول تو اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہمیں زناش کے جسم کو آسمانی بجلی کا جھٹکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک اس زندہ لاش کو 1 کروڑ وولٹ کی طاقت کی بجلی کا جھٹکا نہیں لگے گا، اس کے جسم کے اندر لگائے ہوئے چپس خراب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک طرف سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ زندہ لاش کے جسم میں سے 1 کروڑ وولٹ کی آسمانی بجلی گزارنے کے بعد اس کے جسم میں رد عمل کے طور پر ایک اور تبدیلی واقعہ ہونی شروع ہو گئی تھی، جس کا ابھی تک دونوں ڈاکٹروں میں سے کسی کو علم نہیں تھا۔ زندہ لاش کا جسم کئی آدمیوں کے اعضاء جوڑ کر تیار کیا گیا تھا، اور ان مردہ آدمیوں میں سے ہر شخص کا
مزاج اور اس کے جسم کے ذرات کی ساخت مختلف تھی۔ چنانچہ آسمانی بجلی کا شدید جھٹکا لگنے کے بعد زندہ لاش کے جسم کے ذرات نے منفی طاقت پکڑ لی تھی، اور بجلی کے شدید جھٹکے کے بعد ان ذرات میں کچھ ایسا کیمیکل رد عمل ہوا تھا کہ زندہ لاش کے جسم کے خلیوں اور ذرات نے غائب ہونا شروع کر دیا تھا۔ زندہ لاش کو بجلی کا جھٹکا لگے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے کے بعد اس کے جسم کے ذرات غائب ہونے لگے تھے۔ سب سے پہلے اس کیمیاوی رد عمل کا اثر زندہ لاش کے جسم کے اندرونی اعضاء پر ہوا اور زندہ لاش کا ایک گردہ غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ زندہ لاش کے جسم میں نہیں رہا تھا، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ گردہ نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر جسم کے اندر باقاعدہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا گردہ غائب ہو گیا۔ جس وقت ڈاکٹر پرویز اور دارا نے زندہ لاش زناش کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اپنے قابو میں کیا تھا، اس وقت تک زندہ لاش کے جسم کے دونوں گردے اور دل غائب ہو چکا تھا۔ گردے برابر کام کر رہے تھے اور دل برابر دھڑک رہا تھا، مگر یہ اعضاء نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو زندہ لاش کے جسم کے اندر کی اس حیرت انگیز تبدیلی کا بالکل علم نہیں تھا۔ علم ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ زندہ لاش کے سینے کو کھول کر دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا تو دل غائب ہے۔ دونوں ڈاکٹر لیبارٹری میں زندہ لاش کے اسٹریچر کے قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر پرویز نے اچھی طرح سے لاش کو چیک بھی کر لیا تھا۔ بٹن دبائے بغیر لاش کو آواز بھی دی اور کہا بھی کہ اٹھو، اب بیدار ہو جاؤ، مگر چونکہ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن نہیں دبایا تھا، اس لیے لاش کے دماغ کو کوئی سگنل نہ ملا اور لاش یعنی زناش دونوں ڈاکٹر جس وقت لیبارٹری کے تہخانے سے نکلتے تھے تو آہنی دروازے پر تالا لگا کر جاتے تھے۔ ویسے بھی اس آسیبی قلعے کے کھنڈر میں کبھی کوئی انسان نہیں آیا تھا، صرف ڈاکٹر پرویز اور دارا ہی کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا اور انہوں نے بھی مشہور کر رکھا کہ وہ قلعے کی چھت پر آسمان پر نمودار ہونے والے نئے ستاروں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قلعے کی چھت پر ایک بڑی دوربین بھی لگا رکھی تھی۔ ڈاکٹر دارا کو اس کے ہاسٹل میں چھوڑ کر ڈاکٹر پرویز اپنے اسپتال کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شخص دارا اس کے عزائم کے راستے میں کہیں رکاوٹ ثابت نہ ہو اور وہ پرویز کو زندہ لاش کی مدد سے کروڑ پتی تاجر کی تجوریاں حالی کرواتے اور بینک میں ڈاکہ ڈلواتے دے کر کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے اور پولیس کو اطلاع نہ دے دے۔ پرویز نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ گیا تو وہ زندہ لاش کی مدد سے ڈاکٹر دارا کو بھی ٹھکانے لگا دے گا۔ ڈاکٹر کے دل و دماغ پر شیطانی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اس قسم کی بدی کی سوچ ہی سوچ سکتا تھا۔ دوسری جانب آسیبی قلعے کی لیبارٹری میں اسٹریچر پر جس کا نام ڈاکٹروں نے اتفاق رائے سے زناش رکھ دیا تھا، گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے جسم کے ذرات نے پہلے سے 7 گنا تیز رفتاری سے غائب ہونا شروع کر دیا تھا۔ رات کے 12 بجے تک زندہ لاش کے جسم کے اندر تمام اعضائے رئیسہ نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ ہر روز وہ اپنی جگہ پر باقاعدہ کام کر رہا تھا، مگر وہ غائب ہو گیا تھا، بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ آدھی رات کے بعد زندہ لاش زناش کے غائب ہونے کا کیمیاوی عمل اس کے جسم کے باہر بھی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کے بائیں طرف والے پاؤں کی 2 انگلیاں غائب ہو گئیں، اس کے بعد دوسرے پاؤں کی 2 انگلیاں غائب ہو گئیں۔ 1 گھنٹے بعد دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں غائب ہو گئیں۔ پھر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی باری آئی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں غائب ہو گئیں۔ صبح ہونے تک زندہ لاش زناش کی 1 ٹانگ اور 1 پورا بازو غائب ہو چکا تھا۔ ابھی پوری طرح سے رات کی روشنی نہیں پھیلی تھی کہ دونوں ڈاکٹر زناش کو دیکھنے لیبارٹری میں آ گئے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر دارا لاش کے قریب آیا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ لاش کی بائیں ٹانگ اور 1 پورا بازو غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈاکٹر پرویز کو آواز دی، پرویز جلدی سے ادھر آؤ۔ ڈاکٹر پرویز ڈاکٹر دارا کی طرف آیا۔ کیا بات ہے؟ ذرا دیکھو تو، زندہ لاش زناش کا 1 بازو اور 1 ٹانگ غائب ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے لاش کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو بولا، دارا، زناش کا بازو اور ٹانگ اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر دارا نے آگے بڑھ کر لاش کا جو بازو اور ٹانگ غائب تھی وہاں جسم کو ٹٹولا تو واقعی زندہ لاش کا بازو اور ٹانگ موجود تھی، مگر صرف نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر دارا پرویز نے فکر مند ہو کر کہا، یہ آسمانی بجلی کے جھٹکے کا کیمیاوی رد عمل ہے۔ پھر اس نے دوسری ٹانگ کے پاؤں کو دیکھا، اس کی بھی ساری انگلیاں غائب تھیں۔ میرے خدا، لاش تو آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے۔ لاش جس اسٹریچر پر پڑی تھی اس کو پہیے لگے ہوئے تھے۔ وہ لاش کے اسٹریچر کو چلاتے ہوئے دوسری دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اسکریننگ مشین کے نیچے لے گئے۔ انہوں نے مشین آن کر دی اور یہ دیکھ کر ڈاکٹر پرویز اور دارا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ زندہ لاش کے جسم کے اندر نہ گردہ تھا، نہ دل تھا، نہ جگر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جسم کا اندر کا حصہ سارے کا سارا خالی تھا۔ آسمانی بجلی نے جسم کے ٹشوز پر کیمیاوی اثر کیا ہے، ڈاکٹر پرویز بولا۔ یہ عمل لاش کے جسم میں رات کو ہمارے جانے کے بعد شروع ہوا ہے۔ صبح تک لاش کا 1/4 حصہ غائب ہو گیا ہے۔
یہ 1-2 گھنٹے بعد ساری کی ساری غائب ہو جائے گی۔ اسکریننگ میں وہ مائکرو چپس بھی نظر نہیں آ رہے تھے جو ڈاکٹر پرویز نے لاش کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ پیوست کیے تھے۔ ڈاکٹر دارا بولا، ہمارے مائکرو چپس بھی غائب ہیں، مگر وہ اپنی جگہ پر ضرور موجود ہوں گے، جس طرح دل جگر پھیپھڑے اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، مگر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ دارا نے کہا، اینٹی اسکریننگ لینس لگا کر دیکھو، بھی پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً اسکریننگ مشین کے کیمرے کے آگے اینٹی اسکریننگ لینس لگا کر لاش کو دیکھا تو اس کے جسم کے اندر دل، جگر، گردے، پھیپھڑے اور باہر دونوں ٹانگیں، انگلیاں دکھائی دینے لگیں۔ لینس آنکھوں کے آگے سے ہٹائے تو لاش کے بازو اور ٹانگیں غائب تھی۔ دوبارہ لینس لگایا تو انہیں گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان پلانٹ کیے ہوئے دونوں مائکرو چپس بھی نظر آ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، شکر ہے ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی اور لاش کا غائب ہونا ہمارے حق میں اچھا ہی ہوا ہے۔ ذرا سوچو، اگر لاش نظر آ رہی ہوتی تو وہ جس وقت اسمگلروں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کو پکڑتی تو وہ لوگ اس پر فائرنگ کر سکتے تھے، چھری چاقو سے زندہ لاش کے جسم کو کاٹ سکتے تھے، مگر اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اب لاش لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گی تو وہ حملہ کس پر کریں گے؟ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک طرح سے، لیکن ابھی تک لاش پوری طرح غائب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، مگر تھوڑی دیر بعد غائب ہو جائے گی، اس کے غائب ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، مگر لاش کا ہمیں نظر آتے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لاش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے؟ اس کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے کہ ہم اینٹی اسکریننگ لینس والی ایک اینک تیار کر لیں۔ یہ اینک لگانے سے ہم غائب ہو چکی لاش کو دیکھ سکیں گے۔ یہ بڑی اچھی ترکیب ہے، دارا نے کہا، مگر میرا خیال ہے ابھی ہمیں لاش کو جگانا نہیں چاہیے، کہیں لاش پر اپنا ایک بازو اور ایک ٹانگ غائب دیکھ کر خطرناک ری ایکشن نہ ہو۔ ڈاکٹر پرویز کے اس خیال پر دارا نے کہا، خطرناک ری ایکشن ہوگا بھی تو لاش کیا کر سکے گی؟ وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں لاش کو جگانے لگا ہوں۔ اس نے ریموٹ نکال کر اس کا ایک بٹن دباتے ہوئے کہا، زناش بیدار ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی لاش نے آنکھیں کھول دی اور ڈیلے ذرا گھمائے۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، دارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لاش میں نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس کے خلیوں نے غائب ہونا شروع کر دیا ہے، اور دوسرے لاش نے اپنے ڈیلے بھی تھوڑے گھمائے ہیں، ورنہ پہلے وہ آنکھوں کو کھلا رکھتی تھی اور اس کی آنکھوں کے ڈیلے پتھر کی طرح ساکت رہتے تھے۔ ہاں، ڈاکٹر دارا نے جواب دیا، لاش کا دماغ بھی ایسا ایسا کام کرنے لگا، ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں لاش کی آواز بھی بیدار ہو جائے اور وہ بولنا شروع کر دے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ زندہ لاش زناش بیدار ہو چکی تھی، اس کی ابھی تک اپنی غائب ٹانگ اور غائب شدہ بازو پر نظر نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ زندہ لاش لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، زناش اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ساتھ ہی ریموٹ کا ایک اور بٹن دبا دیا، لاش اٹھ کر اسٹریچر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی لاش نے آنکھوں کے ڈیلے ذرا نیچے گھما کر اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں کو غور سے دیکھا۔ اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ غائب ہو چکی تھی، مگر لاش پر اس کا کوئی خاص رد عمل نہ ہوا۔ لاش ویسے ہی ساکت کی ساکت اسٹریچر پر بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر پرویز بولا، لاش پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوا ڈاکٹر دارا۔ دارا نے کہا، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اس کا اثر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اسے بازو اور ٹانگ دکھائی دے رہی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لاش کو کچھ دیر اسٹریچر پر لٹائے رکھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو کیمیاوی عمل ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر پرویز نے بٹن دبا کر لاش سے کہا، زناش اسٹریچر پر لیٹ جاؤ اور گہری نیند سو جاؤ دوبارہ۔ زندہ لاش اسٹریچر پر لیٹ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے حلق سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے لگی تھی۔ دارا نے کہا، یہ بھی ایک نئی چیز لاش میں نمودار ہوئی ہے، لاش پہلے خراٹے نہیں لیتی تھی۔ ہاں، میں یہ ساری تبدیلیاں نوٹ کرتا جا رہا ہوں، ڈاکٹر پرویز نے کہا، اور جیب سے ایک چھوٹی نوٹ بک نکال کر اس میں لاش کے جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو شارٹ ہینڈ لکھائی میں نوٹ کرتا رہا تاکہ بعد میں لاش پر ریسرچ کرنے اور اس پر تحقیقاتی مقالہ لکھنے میں یہ نوٹس کام آ سکیں۔ وہ لاش کے قریب ہی کرسیاں ڈال کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لاش کو دیکھ لیتے تھے۔ لاش بڑے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی، جیسے بلی خر خر کر رہی ہو۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم لاش کے پوری طرح غائب ہو جانے کے بعد اس معاشرے کی بھلائی کے کام لینے شروع کریں گے، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر پرویز بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اصل میں اس نے لاش سے بھلائی کے 2-4 کام ہی لینے تھے، باقی سب برائی کے کام ہی لینے تھے، یا کبھی کبھار 1-2 کام بھلائی کے لاش سے کروا لینے تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر دارا کو بتائے بغیر لاش کی مدد سے اپنے دشمن قتل کروانے تھے اور ارب پتی امیر لوگوں کے گھروں سے مال نکلوانا تھا۔ بلکہ لاش کو غائب ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر پرویز نے اپنے بدی کے پروگرام میں تبدیلی کر لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ لاش سے لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی مدد سے بینکوں کے لاکر توڑوائے گا اور یوں لوگوں کے قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات لاکروں میں سے اڑا لے گا اور بینک سے کرنسی نوٹ بھی لوٹے گا۔ اس کے بڑے خطرناک عزائم تھے اور ڈاکٹر پرویز اپنے خطرناک عزائم پر
بڑی جلدی عمل کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے مشورہ دیا کہ جتنی دیر میں لاش نے غائب ہونا ہے اتنی دیر میں ہم اینٹی اسکریننگ لینس کی 2 اینکیں بازار سے بنوا کر لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز کو یہ مشورہ پسند آیا۔ انہیں اس اینک کی ضرورت بھی تھی۔ اسکریننگ مشین کے 3-4 اینٹی اسکریننگ لینس کے شیشے الماری میں فالتو پڑے تھے۔ اس نے 2 شیشے نکال لیے اور ان سے 2 عدد اینکوں کے لینس نکل سکتے تھے۔ لینس جیب میں ڈال کر پرویز نے دارا کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی ایک مشہور اینکوں کی دکان پر آ گیا۔ یہاں آنکھوں کا ڈاکٹر ان کا دوست تھا۔ پرویز نے اسے لینس جیب سے نکال کر دی اور کہا، ڈاکٹر ہمیں وہ اینٹی اسکریننگ اینکوں کی ضرورت ہے، ابھی تیار کر دو، یہ ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر کو اینٹی اسکریننگ اینکیں تیار کرنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ وہ اینکیں لے کر واپس آسیبی قلعے کی لیبارٹری میں آ گئے۔ لیبارٹری میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ اسٹریچر پر لاش غائب تھی۔ ڈاکٹر دارا وہیں رک گیا، سرگوشی میں بولا، یہیں رک کر اینک لگا کر دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاش اٹھ کر ہم پر حملہ کر دے۔ ڈاکٹر دارا نے سرگوشی میں کہا، ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے، لاش کیسے اٹھ سکتی ہے؟ وہ اسٹریچر پر ہی ہے مگر غائب ہو چکی ہے۔ دونوں نے جلدی سے اینکیں لگا لیں۔ انہوں نے دیکھا واقعی لاش اسٹریچر پر لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اینک اتار کر دیکھا تو لاش غائب تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے جوش کے ساتھ دبایا اور بولا، دارا یہ ہماری ایک فتح ہے، خدا کی قسم ہم نے میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک زبردست انقلاب کر دیا ہے۔ انہوں نے اینکیں لگا لیں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ ہاتھ میں لے کر اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، زناش اٹھ کر الماری کے پاس جاؤ اور الماری کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی شیشی نکال کر مجھے پکڑاؤ۔ لاش سگنل ملتے ہی اسٹریچر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چل کر الماری کے پاس گئی۔ الماری کھولی، اس میں سے ادھر ادھر تلاش کر کے سرخ رنگ کے محلول والی شیشی نکالی اور قدم قدم چل کر ڈاکٹر پرویز کے پاس آئی اور اسے شیشی پکڑا کر وہیں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے دوسرا بٹن دبا کر کہا، زناش واپس اسٹریچر پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ زندہ لاش اسی طرح قدم قدم چل کر اسٹریچر کے پاس گئی اور پھر اس کے اوپر آرام سے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے پنجابی زبان میں ڈاکٹر دارا سے کہا، لاش پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پنجابی میں وہ اس لیے بولنے لگا تھا کہ اگر لاش کو کسی کیمیاوی رد عمل کے بعد اپنی انگریزی زبان یاد آ گئی ہو تو وہ پنجابی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ زندہ لاش اردو زبان اچھی طرح سے سمجھ لیتی ہے۔ وہ اس کو اردو میں ہی حکم دے رہے تھے اور زندہ لاش ان کے احکامات پر عمل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے پنجابی میں ڈاکٹر پرویز سے کہا، لاش کو پنجابی زبان میں کوئی آرڈر دو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ لاش پنجابی سمجھ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹھیٹھ پنجابی زبان میں زندہ لاش سے کہا، زناش اسٹریچر سے اتر کر الماری کے پاس جاؤ۔ مگر لاش اسٹریچر پر ہی بیٹھی رہی، اس پر سگنل کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دارا نے کہا، آپ انگریزی زبان میں کوئی آرڈر دو۔ ڈاکٹر پرویز نے انگریزی زبان میں وہی جملہ دہرایا، زناش اسٹریچر سے اتر کر الماری کے پاس جاؤ۔ لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اسٹریچر سے اتر کر الماری کی طرف بڑھی۔ دارا نے چونک کر پنجابی میں کہا، اوہ میرے ربا! پرویز لاش کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے دماغ کا وہ حصہ کھل گیا ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے انگریز قاتل کی اپنی مادری زبان فیڈ کی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز بھی سوچنے لگا کہ اب اسے لاش کے آگے انگریزی میں بات کرتے ہوئے احتیاط برتنی ہوگی کیونکہ لاش انگریزی زبان سمجھنے لگی ہے۔ دارا نے کہا، اگر اس زندہ لاش کا دماغ اسی طرح کام کرتا رہا تو یہ ایک دن بولنا بھی شروع کر دے گی اور کوئی پتہ نہیں کہ اس کے دماغ کے کون کون سے حصے بیدار ہو جائیں اور یہ دنیا کی ساری زبانیں سمجھنے اور بولنے لگے اور اس کو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے بھی نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر پرویز چونک پڑا۔ یہ ایک نئی بات دارا نے اسے سمجھا دی تھی، اگر لاش میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بن جائے گا۔ وہ یورپ جا کر تیل کے بڑے بڑے تاجروں کو بتا سکے گا کہ اس جگہ زمین کے اندر پیٹرول موجود ہے اور یوں ان سے منہ مانگی کمیشن وصول کرے گا۔ اسے لاش کی مدد سے بینکوں میں ڈاکے ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب لاش میں زمین کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ پرویز نے کہا، اگر زناش میں زمین کے اندر خزانے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو ہم اپنے وطن پاکستان میں اس کی مدد سے پیٹرول تلاش کر سکیں گے اور جگہ جگہ زمین کی کھدائی پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے عین اس جگہ سے کھدائی شروع کروائیں گے اور یوں ہم اپنے ملک کو مالا مال اور خوشحال بنا دیں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر پرویز کی یہ نیت نہیں تھی، اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی زندہ لاش زمین کے چھپے ہوئے خزانے معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، وہ اسے لے کر امریکہ کی ریاست ٹیکساس چلا جائے گا جہاں تیل کے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں اور ان سے منہ مانگی کمیشن وصول کر کے انہیں لاش کی مدد سے بتا دے گا کہ تیل زمین میں کس جگہ پر ہے۔ یہ سارا کام زندہ لاش کرے گی، مگر وہ بظاہر
مگر وہ یہ ظاہر کرے گا کہ خود زمین کو دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ زمین میں کس جگہ تیل ہے۔ لاش تو غائب ہوگی اور کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ یوں زندہ لاش زناش کا موجود ہونا ڈاکٹر پرویز کے لیے کھل جا سمسم کا خزانہ کھول دینے کے برابر تھا۔ مگر ابھی لاش صرف انگریزی زبان سمجھ سکتی تھی اور اردو زبان۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اب اس لاش کو اسی لیبارٹری میں بند کر دیتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں بلکہ اس شہر میں بدماشوں، منشیات فروشوں، اسمگلروں کے اڈے کہاں ہیں، اور لاش کی مدد سے انہیں قانون کے حوالے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز کو معاشرے کی بھلائی کے کاموں سے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لاش کی مدد سے کسی بینک میں ڈاکہ ڈلوانا چاہتا تھا، لیکن دارا کی وجہ سے وہ ابھی نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا کرنا مناسب ہی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی ڈاکٹر دارا کے ساتھ مل کر شہر کے بدماشوں اور منشیات فروشوں کو پکڑواتے ہیں، اس کے بعد کا کام بھی لاش کی مدد سے کروانا شروع کر دوں گا، اور ڈاکٹر دارا کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میں لاش کی مدد سے بینکوں کی دولت سمیٹ رہا ہوں۔ پرویز نے دارا سے کہا، منشیات فروشوں کو پکڑوانے کے لیے ضروری ہے کہ لاش کو پہلے ان کے اڈے لے جائیں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ابھی ہمیں خود نہیں پتا ان اسمگلروں کے اڈے کہاں ہیں، یہ زندہ لاش کو کہاں سے بتائیں گے؟ پہلے ہم خود تو معلوم کریں، پھر لاش کو بھی لے چلیں گے۔ یہ تو غائب ہو گئی، کسی کو نظر نہیں آ سکے گی، ہم اسے اڈوں کے اور قریب لے جا کر چھوڑ دیں گے، یہ انہیں پکڑ کر لے آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے، تو کل سے یہی کام شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے زندہ لاش کو حکم دیا کہ وہ اسٹریچر پر گہری نیند سو جائے۔ اچانک ڈاکٹر کو خیال آیا کہ زندہ لاش کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، یہ زیادہ دیر کیسے زندہ رہے گی؟ اس نے پرویز سے بات کی تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، تم ڈاکٹر ہو کر اس قسم کی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں؟ اس زندہ لاش کے پیٹ میں نہ انتڑیاں ہیں، نہ کوئی معدہ ہے، صرف صد خون کی ہلکی سی مقدار ہے جو دل کی معمولی دھڑکن اور اس کے جسم میں گردش کر رہی ہے۔ اس کے جسم کے ٹیشوز کے بیکٹیریا اسے خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قسم کا روبوٹ ہے، اگر اس کے دل نے کبھی دھڑکنا بند بھی کر دیا یا اس کو گولیاں بھی لگی تو لاش پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لاش کا دماغ اور ہاتھ پاؤں پھر بھی کام کرتے رہیں گے۔ اصل میں یہ لاش آسمانی بجلی کی توانائی سے زندہ ہے۔ اسی توانائی نے اس کے اندر حیرت انگیز طاقت پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ توانائی اس کے اندر 1000 سال تک اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر دارا کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سر کو ہلاتے ہوئے بولا، پرویز، یہ ہم نے کس افریت کو بنا ڈالا ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا لگا کر کہا، ایسا وقت آیا تو ہم بڑی آسانی سے سزائیں کر سکتے ہیں، اس کا گر بھی مجھے آتا ہے۔ لاش نے ڈاکٹر پرویز کا حکم سن لیا تھا، اس کے دماغ میں ریموٹ کے ذریعے بھی پہنچ چکے تھے۔ لاش اسٹریچر پر لیٹ گئی اور دوسرے لمحے وہ گہری نیند سو رہی تھی، اور اس کے حلق سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں نے لیبارٹری کا ہی دروازہ بند کر کے کمپیوٹرائز تالا لگایا، پھر وہاں سے سیدھا اسپتال اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ دوسرے روز ہی اخبار میں خبر چھپی کہ پولیس نے شہر کے 4 بدنام اور منشیات کے اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے ایک بیوہ عورت کی اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ پولیس نے عین موقع پر انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اخبار نے آخر میں لکھا تھا کہ یہ وہی نامی گرامی لوگ ہیں جو بڑے بااثر ہیں اور کروڑوں روپے کے مالک ہیں۔ خیال یہی ہے کہ عدالت میں پیش ہونے کے فوراً بعد ان کو ضمانت ہو جائے گی اور یہ لوگ صاف بچ جائیں گے، اور کیس آہستہ آہستہ لمبا کر دیا جائے گا اور ایک دن اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس خبر کو سب سے پہلے دارا نے پڑھا۔ اس نے یہ خبر ڈاکٹر پرویز کو بھی سنائی اور کہا، لاش کو آزمانے اور معاشرے کو گندے عناصر سے پاک کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ یہ چاروں جرائم پیشہ بدماش اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، شہر کے بڑے تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے اور ایک بار پھر معاشرے میں گھنونے جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے شہر میں دندناتے پھریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو زندہ لاش کی مدد سے حوالات میں ہی ختم کرا دیں، تاکہ معاشرے سے ان 4 بدماشوں کی گندگی صاف ہو اور انہیں اپنے گھنونے جرائم کی سزا بھی مل جائے۔ ڈاکٹر پرویز کو اس قسم کی باتوں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے زندہ لاش کی مدد سے اپنے دشمن بھی قتل کروانے تھے، اس لیے وہ لاش کو آزمانا چاہتا تھا۔ یہ لاش کی کارکردگی کو آزمانے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، شام کا اندھیرا ہوتے ہی اسے لے کر اپنے ساتھ صدر تھانے کی حوالات دکھا دیتے ہیں اور مجرموں کی نشاندہی بھی کرا دیتے ہیں۔ 4 مجرموں کی اخباروں میں تصویر چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا ان کی شکلیں پہچان سکتے تھے۔ جب شام گہری ہو گئی تو وہ گاڑی لے کر آسیبی قلعے کی طرف چلے گئے۔ لیبارٹری میں جا کر دیکھا بتی جل رہی تھی اور لاش اسٹریچر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مخصوص اینکیں آنکھوں پر لگائی، اب انہیں لاش نظر آنے لگی تھی۔ لاش اسٹریچر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا، سناش اٹھ کر ہمارے پیچھے چلو۔ زندہ لاش ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر اسٹریچر سے اتر کر ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لاش کو صرف دونوں ڈاکٹر ہی دیکھ سکتے تھے۔ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پرویز نے زناش کو لیبارٹری کے باہر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور لیبارٹری کو تالا لگانے لگا۔
اس کے بعد لاش کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے قلعے کے باہر لے آئے۔ باہر ان کی گاڑی موجود تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کا بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا کہ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ لاش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ڈاکٹر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی قلعے کی پرانی سڑک سے اتر کر شہر کے صدر پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اگر باہر سے کوئی گاڑی کو دیکھتا تو اسے گاڑی میں صرف 2 آدمی بیٹھے ہوئے نظر آتے، کیونکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لاش غیبی حالت میں تھی۔ وہ سوائے ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز کے کسی اور کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ لاش کو شہر کے صدر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ گاڑی تھانے کے احاطے داخل کر کے ایک طرف کھڑی کی اور ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر آہستہ سے کہا، جب تک ہم واپس نہ آئیں گاڑی میں بیٹھے رہو۔ گاڑی کو لاک کر کے وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر SHO کے کمرے میں آ گئے۔ وہاں ایک ہیڈ کانسٹیبل بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہم اخبار انقلاب کے دفتر سے آئے ہیں۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور اس کے قتل کے جو ملزم پولیس نے گرفتار کیے ہیں وہ حوالات میں ہی ہیں یا انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے بیزاری سے کہا، حوالات میں ہی ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آپ لوگ ان کی کوئی سفارش لائے ہیں؟ ڈاکٹر دارا بولا، جی نہیں، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ ایسے سماج دشمن عناصر کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے۔ کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ایک نظر؟ ہیڈ کانسٹیبل نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لیں، وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ SHO کے آفس کے بالکل سامنے حوالات تھی۔ دارا اور پرویز اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ چاروں کے چاروں ملزم حوالات کے اندر سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے، سگریٹ پیتے ہوئے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر مذاق کر رہے تھے۔ انہیں کسی بات کی فکر نہیں تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بہت جلد بلکہ صبح تک حوالات سے رہا ہو جائیں گے اور دوبارہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد ڈاکٹر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کے بٹن کو دباتے ہوئے لاش سے کہا، زناش، وہ سامنے تھانے کی حوالات ہے۔ اس حوالات میں 4 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں۔ ان چاروں کی گردنیں اتار ڈالو، اس کے بعد گاڑی میں اسی جگہ آ کر بیٹھ جاؤ۔ ڈاکٹر پرویز کا خیال تھا کہ اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر لاش کو باہر جانے کی راستہ دینا پڑے گا، لیکن دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ بڑی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ لاش نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر نے گاڑی کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہاں رکنے کا بہانہ بنانے کے لیے ڈاکٹر پرویز نے گاڑی کا بونٹ اوپر اٹھایا اور یوں ہی اندر ہاتھ ڈال کر بظاہر یہ ظاہر کرنے لگا جیسے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، مگر وہ بونٹ کی اوٹ سے لاش کو برابر تھانے کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اینک اتار کر اس کے شیشے صاف کیے۔ اس وقت اسے لاش بالکل نظر نہ آئی۔ پھر اس نے جلدی سے اینک لگا لی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر دارا بھی آنکھوں پر اینک چڑھائے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، پرویز، جس کام کی غرض سے ہم نے زناش کو بھیجا ہے، تمہارے خیال میں وہ یہ کام کر دے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ دارا کہنے لگا، ہم تھانے کے باہر نہ چلے جائیں، یہاں ابھی بہت بڑا شور شرابہ ہونے والا ہے۔ پرویز نے اسے ذرا سا ڈانٹ کر کہا، تم ڈرتے ہو تو باہر چلے جاؤ، میں تو یہی رہوں گا، اسی واسطے میں یہ بہانہ بنا رہا ہوں کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ دونوں ڈاکٹر چوری چوری نظروں سے لاش کو دیکھ رہے تھے۔ لاش برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر حوالات کی طرف بڑھی۔ زناش کی کھوپڑی کے اندر چونکہ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ پلانٹ کیا گیا تھا، اس نے کام بھی شروع کر دیا تھا، اس لیے لاش بڑی خوشی خوشی 4 آدمی کو قتل کرنے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے تشویش کے ساتھ کہا، یار یہ حوالات کی سلاخوں کے پار کیسے جائے گی؟ پرویز نے کہا، وہ غائب ہے، صرف ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ سلاخوں سے گزر جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لاش ان دونوں ڈاکٹروں کے دیکھتے دیکھتے حوالات کی سلاخوں میں سے گزر گئی۔ حوالات میں بتی جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں بدماش قاتل بیٹھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے لاش حوالات میں جاتے ہی ایک قاتل کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی گردن جھٹکے سے اس کے جسم سے الگ کر کے پھینک دی۔ حوالات میں ہڑ بونگ مچ گئی۔ دوسرے قاتلوں نے شور مچا دیا اور حوالات میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں لاش نظر نہیں آ رہی تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے ان کے ساتھی کو کس نے اوپر اٹھایا اور اس کی گردن الگ کر دی ہے۔ اتنے میں لاش نے دوسرے اور پھر تیسرے قاتل کی بھی گردن جسم سے الگ کر دی۔ چوتھا قاتل چیخ چیخ کر سلاخوں پر زور سے ہاتھ مارنے لگا، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے 3 سپاہی حوالات کی طرف دوڑے۔ حوالات کے فرش پر خون ہی خون تھا۔ تینوں قاتلوں کے کٹے ہوئے سر فرش پر ایک طرف پڑے تھے، ان کی گردنوں سے خون کے فوارے اچھل رہے تھے۔ ایک سپاہی جلدی جلدی حوالات کا تالا کھولنے لگا، مگر اس دوران لاش نے چوتھے قاتل کو بھی پکڑ لیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چوتھا قاتل اپنے آپ زمین سے 4 فٹ اوپر کو اٹھا اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر زور سے سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر لڑک گیا اور دھاڑ خونم خون ہو کر نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل تینوں سپاہیوں کو سکتا ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں لاشوں اور چاروں کٹے ہوئے سر کو تک رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، کون کر رہا، کیسے ہو گیا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر لاش ڈاکٹروں والے سبز لمبے اوور کوٹ اور سفید دھوتی میں ملبوس حوالات سے باہر نکل کر برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر قدم قدم چلتی کار کی طرف بڑھی۔ دونوں ڈاکٹر حیرانی کے ساتھ لاش کے ہاتھوں چاروں قاتلوں
جرائم پیشہ بدماشوں کو قتل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے کار کا بونٹ گرا دیا۔ لاش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کی تھانے میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے گاڑی سٹارٹ کر کے ہاتھے سے باہر نکال لی۔ ڈاکٹر دارا خوش ہو کر بولا، قدرت کی طرف سے ان بدماشوں کو ایک غریب بیوہ کی بچی سے زیادتی کی پوری سزا مل گئی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بھی بہت خوش تھا۔ وہ اس لیے نہیں خوش تھا کہ قتل و اجتماعی زیادتی کے مجرم کیفر کردار کو پہنچے تھے، بلکہ وہ اس لیے خوش تھا کہ اس کے بنائے ہوئے نقلی آدمی نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی اور اس کا تجربہ کامیاب رہا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کی لاش اپنے طور پر خوش تھی۔ وہ اس لیے خوش تھی کہ انسانوں کو ایک مدت کے بعد قتل کرنے کا اس کا نشہ برا ہو گیا تھا۔ وہ لاش کو وہاں سے سیدھا اسیبی قلعے میں لے گئے اور لیبارٹری کے تہانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا، اسٹریچر پر لیٹ کر سو جائے۔ لاش اسٹریچر پر لیٹ گئی، فوراً ہی سو گئی۔ اس سے ہراٹوں کی ہلکی ہلکی خرخر سنائی دینے لگی۔ دونوں ڈاکٹر بھی لیبارٹری کو تالا لگا کر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر دارا کہہ رہا تھا، آج ہم نے نیکی کا بڑا اہم کام کیا ہے اور اپنے ملک کے معاشرے کو 4 گندے عناصر سے پاک کر دیا۔ اس طرح دوسرے بدماشوں اور گنڈوں کا بھی صفایا کر دیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ لیکن اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ڈاکٹر پرویز کے دماغ اور دل پر شیطانی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا تھا، بلکہ ڈاکٹر پرویز حرص و ہوس اور دنیاوی دولت کے لالچ میں آ کر اپنا آپ خود شیطانی طاقت کے حوالے کر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس روز اسے لاش کے ذریعے پرانے دشمن کو قتل کروا دینا چاہیے۔ اسپتال کا ایک سینئر ڈاکٹر اس کے خلاف تھا۔ ڈاکٹر پرویز یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے خلاف ہو گیا، حالانکہ سینئر ڈاکٹر پرویز کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں اور اسپتال کی نرسوں وغیرہ سے محبت کی پینکیں بڑھانے کے خلاف تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے ڈاکٹر پرویز کو کئی بار کہا تھا کہ ڈاکٹری یہ ایک معزز پیشہ ہے، اسے اپنے کردار کو اعلیٰ اور ڈاکٹری کے پیشے کے لائق حامل بنانا چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر پرویز کو کئی بار سمجھایا۔ سینئر ڈاکٹر کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر پرویز نے اسپتال کے خاص فنڈ سے کچھ روپے غبن بھی کر لیے تھے۔ سینئر ڈاکٹر نے ڈاکٹر پرویز کے خلاف دیانتداروں کے ساتھ پوری رپورٹ لکھ کر سیکرٹری ہیلتھ کو بھجوا دی تھی اور ڈاکٹر پرویز کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی تھی۔ چنانچہ جب ڈاکٹر پرویز نے اپنی بنائی ہوئی لاش کی کارکردگی دیکھی اور لاش نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 4 گنڈوں کو قتل کر دیا، لاش کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی تھی، تو ڈاکٹر پرویز نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے دشمن سینئر ڈاکٹر کو لاش کے ہاتھوں قتل کروائے گا۔ ڈاکٹر دارا گاڑی میں ڈاکٹر پرویز کے ساتھ بیٹھا لاش کے ذریعے معاشرے کی بھلائی اور گندے عناصر سے معاشرے کو صاف کرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ڈاکٹر پرویز سوچ رہا تھا کہ وہ کس روز اور کس وقت لاش کو خفیہ طور پر سینئر ڈاکٹر کے پاس بھیج کر اسے قتل کروائے۔ وہ یہ کام ڈاکٹر دارا سے چھپ کر کرنا چاہتا تھا، اس خیال سے کہ ڈاکٹر دارا کو علم نہ ہو۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ لاش کے ذریعے سینئر ڈاکٹر کا سر تن سے جدا نہیں کرائے گا، بلکہ اس طرح ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زناش کا ہی کام ہے، بلکہ وہ لاش کے ذریعے سینئر ڈاکٹر کو اسپتال کی سب سے اوپر والی منزل کی چھت سے نیچے پھینکوا دے گا، تاکہ ہر کسی کو یہی لگے کہ ڈاکٹر چھت پر ٹہل رہا ہوگا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر پڑا۔ غیبی لاش کو تو کوئی دیکھے گا نہیں، سب کو یقین آ جائے گا کہ سینئر ڈاکٹر اپنی غلطی سے نیچے گر پڑا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے اسپتال پہنچتے پہنچتے اپنے ذہن میں لاش کے ہاتھوں سینئر ڈاکٹر کو قتل کرنے کا مذموم منصوبہ بالکل پکا کر لیا۔ دارا کو اس نے ہاسٹل اتار دیا اور خود اسپتال آ گیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسپتال میں مریضوں کی سرجری دیکھ بھال اور اسپتال کے سدخانے میں لاوارث لاشوں کی چیر پھاڑ کرتے گزارتا تھا۔ اس کے مجرمانہ ذہنیت کے مالک دماغ کو لاشوں کی چیر پھاڑ سے ایک قسم کی جتنی خوشی ملتی تھی، اس کے علاوہ اس کا ایک نرس سے معاشقہ بھی چل رہا تھا۔ اس نرس کو ڈاکٹر پرویز نے شادی کا چھانسا دے رکھا تھا اور اسے عیاشی کرتا تھا۔ اس نرس کے علاوہ ڈاکٹر پرویز شہر کی طوائف سے بھی عشق کر رہا تھا، بلکہ وہ طوائف کے پاس کبھی کبھار جاتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے اور گھر میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے کو اس کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا، بس رات کو سونے کے واسطے گھر چلا جاتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ عنقریب کالج کے ہاسٹل میں کمرہ لے کر رہنے لگوں گا۔ اگلے دن ڈاکٹر دارا اسے اسپتال میں ملا اور کہنے لگا، اخبار میں جرائم کی خبریں تو آج بھی چھپی ہیں، مگر مجرم جرم کر کے روپوش ہو جاتے ہیں۔ میں کسی ایسی خبر کی تلاش میں ہوں کہ مجرم جرم کرنے کے بعد پکڑا جائے اور ہم اسے عدالتوں کے چکر میں پڑنے سے پہلے ہی کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہمیں اس معاملے میں اتنی بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی برباد ہو جائے، گناہ لازم ہو جائے۔ آج کے اخباروں میں صدر تھانے میں 4 مجرموں کے پراسرار قتل کی پوری خبر چھپی ہے، 7 تصویریں بھی ہیں۔ CID الرٹ کر دی گئی ہے کیونکہ قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، مگر ایک تشویشناک جملہ خبر کے ساتھ اخبار میں چھپا ہے، شاید اس پر تمہاری نظر نہیں پڑی۔ خبر کے اخیر میں لکھا ہے کہ تھانے کے احاطے میں
کسی انسان کے ننگے پیروں کے نشان پولیس کو ملے ہیں جو کافی بڑے پاؤں کے ہیں۔ پولیس یہ سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اتنے لمبے پاؤں کس آدمی کے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا پولیس اس کا سراغ کبھی بھی نہیں لگا سکتی، ویسے احتیاط کے طور پر ہمیں زناش کی لاش کے پاؤں میں پلین یعنی صاف تلے کے جوتے پہنا دینے چاہیے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا اس کے سائز کے جوتے کہاں سے ملیں گے؟ اس کا ناپ لے کر کسی موچی کے پاس جوتے بنوانے گئے تو خطرہ ہے کہ بات باہر نہ نکل جائے، کیونکہ یہ بات شہر میں پھیل گئی ہے۔ جس پراسرار قاتل نے حوالات میں ملزموں کو قتل کیا ہے اس کے پاؤں عام آدمی کے سائز سے بڑے لمبے تھے۔ دارا کہنے لگا پھر لاش کے جوتے نہیں بنواتے بلکہ آگے سے ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ ایسی کوئی بھی واردات کرنے ہم لاش کو جہاں بھیجیں وہاں پر اس کے پاؤں کے نشان بھی مٹا دینے ہوں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے سانس لیتے ہوئے کہا ہاں بھائی ایسا ہی کریں گے، لیکن ہمیں کچھ دیر خاموش رہنا چاہیے، کم سے کم 2 مہینے لاش سے کوئی واردات نہیں کروانی چاہیے۔ اگر ہم اپنی کسی غفلت سے پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے ہم پر ملزموں کو قتل کروانے کا مقدمہ بن جائے۔ ڈاکٹر دارا بھی اندر سے کچھ ڈر گیا، واقعی نیکی کرتے کرتے ان پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے، اور کچھ نہیں تو ان کا ڈاکٹری کا لائسنس تو ضرور منسوخ ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر پرویز نے اپنے دشمن سینئر ڈاکٹر کو قتل کروانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ سینئر ڈاکٹر اپنے اسپتال والے آفس میں دن کے 10 بجے آتا تھا اور 12 بجے تک بیٹھتا تھا، اس کے بعد شام کو 4 بجے آتا تھا اور وارڈ راؤنڈ لگانے کے بعد 6 بجے دوبارہ آفس میں آ جاتا تھا اور 8 بجے تک بیٹھتا۔ ڈاکٹر پرویز نے رات کو 7 اور 8 بجے کے درمیان سینئر ڈاکٹر کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ کام بہت جلدی کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ صرف سینئر ڈاکٹر سے پرویز کی دشمنی اور اس کے خلاف کی جانے والی انکوائری تھی۔ سینئر ڈاکٹر نے بورڈ میں ڈاکٹر پرویز کے خلاف گواہی دینی تھی اور بورڈ 15 دن کے بعد فیصلہ دینے والا تھا۔ اگر فیصلہ ڈاکٹر پرویز کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا اثر ڈاکٹر پرویز کے مستقبل پر پڑ سکتا تھا، چنانچہ ڈاکٹر پرویز یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کر ڈالنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن ڈاکٹر دارا کے ساتھ شام کے وقت قلعے کی لیبارٹری میں گیا۔ زناش کی لاش اسی طرح اسٹریچر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں نے لاش کی نبض چیک کی، لاش کا دل اپنی مخصوص رفتار سے آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ زناش گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ڈاکٹر لاش کے پاس رہے، پھر ہسپتال واپس آ گئے۔ پرویز نے دارا سے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں لاش کو کم سے کم 3-4 دنوں کے لیے اکیلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ نیند کا لاش کے صحت پر صحت مند اثر پڑے گا، ویسے بھی ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا ہم 3 دن قلعے میں نہیں جائیں گے، لیکن ڈاکٹر کے ذہن میں تو کوئی اور پروگرام تھا۔ وہ دوسرے دن شام ہوتے ہی اسیبی قلعے میں پہنچ گیا۔ آج اس نے اپنے دشمن سینئر ڈاکٹر کو قتل کروانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس نے دارا سے کہا کہ وہ ایک جاننے والے کی سفارش کے سلسلے میں دوسرے اسپتال میں جا رہا ہے، اسے رات ہو جائے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اسیبی قلعے کی طرف چل پڑا۔ گاڑی قلعے کے احاطے میں کھڑی کر کے وہ سیدھا لیبارٹری کے تہخانے میں آ گیا۔ احتیاط کے طور پر ریموٹ کنٹرول ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے لیبارٹری کا دروازہ کھول کر دیکھا، بتی جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں زناش کی لاش اسے اسٹریچر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے مخصوص لینس والی اینک آنکھوں پر لگانی بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے جیب میں سے اینک نکال کر لگائی اور اس کے بعد اسٹریچر پر نگاہ ڈالی تو دیکھا زناش کی لاش اسٹریچر پر پڑی تھی۔ اس کے قریب آ گیا، لاش ہلکے ہلکے ہراٹے لے رہی تھی۔ اس وقت شام کے 5 بجنے والے تھے۔ سردیوں کے موسم میں 5 بجتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز لاش کو ساتھ لے کر 6 اور 7 بجے کے درمیان اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر دارا ہاسٹل میں تھا، اس کا آج ناغہ تھا، اسے آج اسپتال نہیں آنا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر ایک بٹن دبایا اور لاش سے کہا زناش جاگو اور اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ زناش کی لاش ایک جھٹکے سے جاگ پڑی اور اٹھ کر اسٹریچر پر بیٹھ گئی۔ پرویز نے کہا میں جو تمہیں کہوں اسے غور سے سنو، اسٹریچر سے اٹھ کر میرے پیچھے چلے آؤ اور میرے ساتھ باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ڈاکٹر یہ تجربہ بھی کرنا چاہتا تھا کہ لاش لمبے لمبے فقرے سمجھتی ہے کہ نہیں، چونکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسے حکم دینا نہیں چاہتا تھا۔ زناش کا ذہن بھی آہستہ آہستہ بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کا پورا فقرہ سن لیا تھا اور سمجھ بھی لیا تھا۔ لاش اسٹریچر سے اٹھی اور ڈاکٹر پرویز کے پیچھے چل پڑی۔ ڈاکٹر اسے لے کر اور لیبارٹری کو تالا لگا کر تہخانے سے نکل کر احاطے میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے لاش کو دوسری بار بالکل حکم نہ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لاش نے اس کے پورے جملے کو ذہن نشین کر لیا یا نہیں۔ اس نے گاڑی کے پاس جا کر پچھلا دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا کہ لاش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر پرویز اگلی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈاکٹر پرویز نے اینک لگا رکھی تھی۔ اس اینک کے شیشے معمولی سے سبزی مائل تھے اور رات کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی اور سب کچھ واضح طور پر نظر آتا تھا۔ چنانچہ جب وہ لاش کے ساتھ ہوتا تھا تو یہ اینک آنکھوں پر لگائے رکھتا تھا تاکہ زناش کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ اس نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں سے پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر اسے لاش خاموش بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی
اینک تھوڑی دیر کے لیے اتار کر دیکھا تو لاش سیٹ پر دکھائی نہ دی۔ اس نے اینک دوبارہ لگا لی، لاش پھر نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر مطمئن ہو گیا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد اس نے گاڑی اسپتال کے ہیڈ آفس کے باہر کھڑی کی اور لاش سے مخاطب ہو کر کہا، سناش، تم خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آؤ گے، جہاں میں تمہیں کھڑا ہونے کا کہوں گا وہاں تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ جب تک تمہیں میں یہ نہ کہوں کہ آ جاؤ وہیں کھڑے رہو گے۔ کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ لاش کے حلق سے عجیب سی کمزور آواز نکلی، یوں لگ رہا تھا جیسے لاش اسے کچھ کہنے کی کوشش کی ہو کہ میں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ لاش کا ذہن آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، اس کی نشوونما ہو رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی روز لاش باتیں بھی کرنی شروع کر دے۔ ڈاکٹر نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے جان بوجھ کر گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی تھی جہاں اندھیرا تھا۔ یہ احتیاط اس لیے کی تھی کہ جب لاش پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تو کوئی اسے دیکھ کر حیران نہ ہو کہ اس گاڑی کا پچھلی سیٹ کا دروازہ اپنے آپ کیسے کھل گیا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلنے کے بعد زناش کی لاش بھی اپنے آپ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر پرویز اسپتال کے ہیڈ آفس کی طرف چل پڑا، لاش اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز اپنے دشمن سینئر ڈاکٹر کے کمرے کے باہر جا کر رک گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ لاش کو سینئر ڈاکٹر کا چہرہ دکھانے کے لیے لایا تھا۔ برآمدے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آفس کے بند دروازے کے پاس ڈاکٹر رک گیا، لاش بھی رک گئی۔ ڈاکٹر لاش کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، اس کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا۔ جب میں کمرے میں داخل ہو جاؤں تو تم کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو جانا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر پرویز نے دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر اس کا دشمن سینئر ڈاکٹر کام کر رہا تھا۔ اس کی آواز آئی، یس، اندر آ جاؤ۔ ڈاکٹر پرویز دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی زناش لاش بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازے کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ڈاکٹر ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے مگر ایک دوسرے کو ہمیشہ بظاہر بڑے اخلاق اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنے دشمن کو سلام کیا۔ سینئر ڈاکٹر نے بھی مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ سینئر ڈاکٹر نے ڈاکٹر پرویز کی اینک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر پرویز، یہ تم نے اینک کب سے لگانی شروع کر دی ہے؟ پرویز اینک اتار کر رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، 0 نمبر کی ہے، آئی سائٹ چیک کروائی تھی۔ ڈاکٹر رمضان نے کہا، 0 نمبر کسی وقت لگا لیا کرو۔ اس دوران ڈاکٹر پرویز نے پیچھے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا۔ چونکہ اس نے اینک اتاری ہوئی تھی اس لیے دروازے کے پاس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی زناش کی لاش اسے نظر نہ آئی۔ اس نے اینک لگائی اور لاش دوبارہ نظر آنے لگی۔ سینئر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، دروازے کی طرف کیا دیکھ رہے ہو ڈاکٹر؟ فکر نہ کرو، دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، آج بڑی سردی ہے، سوچا کہیں دروازہ کھلا نہ رہ گیا ہو۔ سینئر ڈاکٹر نے پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر پرویز نے دل میں کہا، خدمت تو میں تمہاری آج کرنے والا ہوں، لیکن اوپر سے کہا، میں کسی خاص کام سے نہیں آیا، بس اپنے وارڈ میں جا رہا تھا، آپ کے آفس پر نظر پڑی، سوچا سلام کرتا جاؤں۔ سینئر ڈاکٹر بولا، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، اس وقت میں ذرا مصروف ہوں، سالانہ رپورٹ تیار کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ ڈاکٹر پرویز نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی چلتا ہوں، پھر کسی وقت حاضر ہوں گا، خدا حافظ۔ اور سینئر ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکٹر پرویز اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ زناش کی لاش دروازے کے پاس کھڑی تھی، وہ سینئر ڈاکٹر کو گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا، زناش میرے پیچھے آؤ۔ لاش ڈاکٹر کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ سخت سرد موسم تھا، برآمدہ بالکل خالی تھا، آس پاس کوئی آدمی نہیں تھا۔ ڈاکٹر پرویز لاش کو لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے لاش سے کہا، زناش غور سے سنو، یہ جو آدمی اندر دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کمرے میں جا کر پہلے اس کی گردن دبا کر اسے بے ہوش کرو، پھر اسے اٹھا کر بلڈنگ کی سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چھت پر سے نیچے پھینک دو اور پھر فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا تم سمجھ گئے؟ لاش کے حلق سے ایک عجیب آواز نکلی، جیسے لاش کہہ رہی ہو، ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ لاش دوبارہ دروازہ کھول کر سینئر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں اندھیرا تھا، سردی کی وجہ سے ابھی تک ادھر سے کوئی انسان نہیں گزرا تھا۔ کسی نے ڈاکٹر پرویز کو گاڑی میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ لاش سینئر ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں گھس گئی۔ کمرے سے ایسی آواز آئی جیسے سینئر ڈاکٹر نے کسی کو مدد کے لیے پکارا ہو، مگر اس کی آواز ڈوب گئی۔ دوسرے لمحے زناش کی لاش کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے بے ہوش سینئر ڈاکٹر کو کاندھے پر ڈال رکھا تھا اور کمرے کے ساتھ ہی اوپر جانے والا زینہ تھا۔ لاش زینے میں غائب ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نے ایسی آواز سنی جیسے بلڈنگ کی دوسری طرف کسی نے اوپر سے آٹے کی بوری نیچے پھینک دی ہو۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنے میں لاش بڑے اطمینان سے زینے میں نمودار ہوئی اور قدم قدم چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے گاڑی آگے بڑھائی اور اسے نکال کر باہر سڑک پر لے آیا۔ سڑک پر آتے ہی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا رخ آسے بھی قلعے کی طرف تھا۔ ریموٹ کنٹرول اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ قلعے میں آتے ہی اس نے زناش کی لاش کو لیبارٹری کے اسٹریچر پر بٹھایا اور ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر لاش سے کہا، اسٹریچر پر لیٹ کر گہری نیند سو جاؤ۔ لاش اسٹریچر پر فوراً لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے گہری نیند سو گئی۔ جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ لاش واقعی سو گئی ہے اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی ہے تو لیبارٹری کو تالا لگا کر گاڑی میں بیٹھا اور اسپتال کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اسپتال میں پہنچا تو وہاں ہجوم جمع تھا۔ معلوم ڈاکٹر دارا ایک طرف کھڑا
मासूम डॉक्टर दारा की तरफ खड़ा अस्पताल की हेड नर्स को कुछ कह रहा था। डॉक्टर परवेज़ ने जाते ही पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतना हजूम क्यों है? डॉक्टर दारा ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मैं दूसरे अस्पताल गया हुआ था, अभी आया हूँ, खैर तो है? हेड नर्स ने कहा, सीनियर डॉक्टर साहब का छत से गिरकर इंतकाल हो गया है। ओह माय गॉड, मगर ये कैसे हुआ? परवेज़ ने पूछा। डॉक्टर दारा बोला, कुछ नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं हैरान हूँ कि इतनी सर्दी में डॉक्टर साहब को छत पर जाने की ज़रूरत क्या थी? हेड नर्स ने कहा, लगता है डॉक्टर साहब छत पर टहल रहे थे कि अंधेरे में देख ना सके और इनका पाँव फिसला नीचे गिर पड़े। ये तो बहुत बुरा हुआ। परवेज़ ने झूठ मूठ गम का इजहार करते हुए कहा। लाश कहाँ है? दारा बोला, सरधाने में पड़ी, आओ मेरे साथ। सीनियर डॉक्टर की लाश मुर्दाखाने के साथ वाले सरधाने में स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। वहाँ पुलिस के 2 सिपाही बैठे थे। अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर परवेज़ ने कपड़ा हटाकर लाश को देखा। सीनियर डॉक्टर की खोपड़ी खुल चुकी थी, मुंह सूजा हुआ था और आधे चेहरे पर खून जमा हुआ था। डॉक्टर परवेज़ ने अपना चेहरा इंतहाई गमगीन बनाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपनी आंख में आंसू लाते हुए बोला, हम एक इंतहाई कीमती शख्सियत से महरूम हो गए हैं। डॉक्टर दारा ने गहरी निगाह से डॉक्टर परवेज़ को देखा और उसे साथ लेकर मुर्दाखाने से बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ गया। वहाँ सीनियर डॉक्टर के कुछ रिश्तेदार भी जमा थे और थानेदार से बातें कर रहे थे। डॉक्टर दारा और परवेज़ बिल्कुल अकेले थे। दारा ने कहा, परवेज़ सच सच बताना, ये सब कुछ तुमने जुनाश की लाश से तो नहीं करवाया? डॉक्टर परवेज़ ने दारा की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा और गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हें ऐसी बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तुम मुझे इतना घटिया समझते हो कि मैं ऐसी जलील हरकत करूँगा? मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरे बारे में ऐसा ख्याल करते हो। और डॉक्टर परवेज़ गुस्से में उठकर ऊपर अपने वार्ड की तरफ चल दिया। डॉक्टर परवेज़ अंदर से बहुत खुश था कि किसी को इस पर या इसकी लाश पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ और उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े दुश्मन को हटा दिया है। दूसरे दिन अखबारों में सीनियर डॉक्टर की मौत की खबर छपी थी, क्योंकि इसके कत्ल का कोई सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस ने यही ख्याल जाहिर किया कि मौत इत्तफाकी है। छत पर से डॉक्टर साहब का पाँव फिसल गया था और वो नीचे गिर पड़े। 2 दिन तक डॉक्टर परवेज़ ने दारा से बात न की। वो इस पर यह जाहिर करना चाहता था कि उसने परवेज़ पर बहतान लगाया है। डॉक्टर दारा कमज़ोर किरदार का आदमी था। डॉक्टर परवेज़ को नाराज़ नहीं करना चाहता था। गरचे अंदर से उसे यकीन था कि यह काम डॉक्टर परवेज़ के सिवा किसी और का नहीं है, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान बंद रखी और तीसरे दिन डॉक्टर परवेज़ से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने यूं ही वो बात कह दी थी। मुझे यकीन है कि उसकी मौत इत्तफाकिया हुई है। डॉक्टर परवेज़ ने थोड़ा दारा को झाड़ा, फिर उसे सुलह कर ली। वो भी इसे नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राज़दार थे। दोनों के कहने पर जुनाश की लाश ने चंद रोज़ पहले थाना सदर की हवालात में 4 आदमियों को कत्ल किया था। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, चलो कले में चलकर जुनाश की लाश की खबर लेते हैं। मैं लाश के पास नहीं गया। वो कले की तहखाने वाली लेबॉर्ट्री में पहुंच के जुनाश की लाश इसी तरह स्ट्रेचर पर सो रही थी। डॉक्टर दारा ने लाश की नब्ज़ वगैरह चेक की और बोला, मेरा ख्याल है हमें कुछ अरसे के लिए लाश से कोई काम नहीं लेना चाहिए। शहर में ऊपर तले कत्ल हो गए हैं। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, 4 तो हमारी लाश ने कत्ल किए, वो बदमाश और मुजरिम थे, ये 5वां कत्ल कौन सा है? दारा बोला, चलो कत्ल ना सही, लेकिन सीनियर डॉक्टर की मौत की वारदात तो हो गई है। भाई सच तो यह है कि मुझे कुछ डर लगने लगा है। डॉक्टर परवेज़ ने दिल में सोचा कि ये कमज़ोर दिल डॉक्टर दारा कहीं अपने साथ उसे भी न मरवा दे। इसका कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा, इस किस्म की बातें करोगे तो अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे। अगर बाद में पछताना था तो मेरे साथ इस मिशन में शामिल क्यों हुए थे? इस वक्त तो बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि शहर से सारे गुंडा नासिर, सारे स्मगलर, सारे बदमाश ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर दारा बोला, सोचा तो मैंने भी यही था, मगर अब सच पूछो तो दिल में खौफ बैठ गया है। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, तो फिर ऐसा करो, कुछ दिन छुट्टी लेकर कराची हवा बदली के लिए चले जाओ। दारा बोला, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए।